ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ میرے عزیز محترم، اللہ ذاتہ اپنی لاریب کتاب فرماندہ بھی ہے کہ اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں پرا باندھ کر کھڑے رہتے ہیں۔ اس آیت دا شان نزول کی آیت کس دے متعلق ہے؟ اہل سنت دے چند کتب دا حوالہ میرے عزیز محترم، کیونکہ شان علی مقصد ہا اور شان اہل بیت ہاں، میں کیونکہ اہل سنت کی کتابوں سے بات کرتا ہوں اور چند حوالات جات تبری کے ہیں، تو اس سے میں بات کروں گا کہ تبری میں لکھا ہے کہ یہ آیت، اور در منصور میں بھی لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور کون سا موقع ہے کہ جہاں پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ میں ایک فرمان سناتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت نے فرمایا، اس فرمان سے واضح ہوتا ہے کہ یہ آیت جو ہے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت جب جنگ خیبر میں گئے تو جنگ خیبر جب لگی تو کافی کچھ روایتیں مختلف ہیں۔ جب جنگ فتح نہ ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، غیر فرار ہوگا، پیٹھ دکھانے والا نہ ہوگا، میدان سے اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک میدان فتح نہ کر لے۔ تو تبری میں لکھا ہے کہ اس میں جب مولا نے یہ حدیث بیان کی تو کافی سارے لوگ تھے جو کچھ زانوں کے بل کھڑے ہو گئے، کچھ نے گردنیں اوپر کر لیں، اور کچھ نے اپنے آپ کو بالکل محمد مصطفیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ محمد مصطفیٰ کے سامنے بالکل اس طرح کھڑا کیا کہ وہ کسی اور کو نہ دیکھے، فقط مجھ کو ہی دیکھے۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ کی آنکھیں ڈھونڈ رہی تھیں اس شخصیت کو کہ جس کے ہاتھ میں علم دیا جائے۔ جب وہ نظر نہ آیا تو اس میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ جبرائیل حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور اس کو لے کر حضرت محمد مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اچھا، میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں صحیح بخاری کی، اور دوسری سناتا ہوں طبقات ابن سعد کی، اور تیسری تبری کی۔ اچھا، پہلی جو روایت ہے اس میں لکھا ہے کہ مجھے اس دن سے پہلے کبھی سرداری کی خواہش نہیں ہوئی، مگر اس دن میں اونچا ہو کر اور گردن کو لمبا کر کے یہ امید کر رہا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فقط مجھ کو دیکھیں۔ یہ کس کی روایت ہے؟ یہ طبقات بن سعد کی روایت ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر نے کے بارے میں ہے کہ اس نے یہ فرمایا۔ اچھا، دوسری روایت، جب دوسرا دن ہوا تو ابو بکر اور عمر دونوں نے علم کے لیے اپنی اپنی گردنیں بلند کر لیں۔ یہ تبری کی روایت ہے، اہل سنت کی اپنی کتاب ہے، اس کی روایت ہے۔ اچھا، تیسری روایت ہے، میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پلٹی مار کر بیٹھ گیا، پھر اٹھا اور آپ کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ سعد بن ابی وقاص، یہ اس کے بارے میں آئے، اور تاریخ خمیس میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ تو میرے عزیز محترم، بات ہو رہی ہے کہ خدا نے جب دیکھا محمد مصطفیٰ نے کہ فتح ممکن نہیں ہے، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی اور کہا کہ فتح و کامرانی تیرے اپنے ہاتھ میں ہے، کل علم اس کو دینا جو اس علم کا صحیح حقدار ہے، اس کو دینا۔ تو محمد مصطفیٰ بڑے خوش ہوئے اور یہی خبر اپنے اصحاب تک پہنچائی، تو سارے اصحاب اسی امید پر اٹھنے بیٹھتے رہے کہ یہ علم کل مجھے ملے گا۔ ہر ایک کہتا تھا کہ یہ علم کل مجھے ملے گا، کیونکہ علی تو بیمار ہیں، علی تو ٹھیک ہے نہیں۔ تو جب دوسرا دن ہوا، نماز صبح کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ علم پکڑا، اور علم پکڑ کر سیدھا آئے میدان میں، تو سارے بیٹھے تھے، علی نظر نہ آیا۔ جیسے علی نظر نہ آئے تو پوچھا علی کہاں ہے؟ تو ایک آدمی کو بھیجا جو علی کو بلا کر لایا۔ دوسری روایت ہے کہ علی خود آ گئے بحکم خدا،
مصلحت خدا خود علی تشریف لائے۔ دو روایتیں ہیں، جیسے ہی علی علیہ السلام آئے تو دیکھا کہ علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، تو محمد مصطفیٰ نے علی کا سر اپنے زانوں پر رکھا، اپنی لعاب دہن علی کی آنکھوں پر پھیری اور علی کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں، اور اپنے ہاتھوں سے زرہ پہنائی، علم ہاتھ میں دیا اور کہا کہ جاؤ جنگ کر کے آؤ۔ تو حضرت علی علیہ السلام جب جانے لگے تو رک گئے اور کہا کب تک لوٹوں؟ تو محمد مصطفیٰ نے فرمایا اس وقت لوٹنا جب پورا قلعہ فتح ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑی طویل روایت ہے، میں نہایت مختصر۔ حضرت علی علیہ السلام نے بڑی خوبصورت جنگ کی۔ جنگ کرنے کے بعد جب قلعہ خیبر جب مرحب مارا گیا، واصل جہنم ہو گیا، تو سارے یہودی ڈر کے بھاگے۔ جیسے ہی اندر بھاگے تو انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ وہ دروازہ میکسیمم 40 آدمی اس کو کھولتے تھے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اس دروازے کے اندر داخل کیے اور دروازے کو اکھاڑ لیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام پل میں کھڑے ہو گئے اور اس کو جو پل پر دروازہ رکھا ہوا تھا، جو خندق جیسی کھودی گئی تھی، تو خندق میں جو دروازہ تھا اس کو اکھاڑ کر اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور نیچے خود کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت عمر آیا، کہا یا علی، اتنا بڑا یہ پل تھا، اتنا بڑا یہ دروازہ تھا، پلہ تھا، جس کو تو نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا، اس کو تو 8 سے 10 آدمی اٹھاتے تھے، آپ نے اکیلا اٹھا لیا، تو یہ کیسے کیا؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری سپر سے مجھے زیادہ بھاری معلوم نہیں ہوا۔ ہاں، اور جب قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا جس کو 40 آدمی اٹھاتے تھے، 40 آدمی کھولتے تھے، تو اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اس وقت یہودی بھاگ بھاگ کر چھپتے تھے کہ اپنے آپ کے چھپنے کی جگہ تلاش کریں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ علی جس نے یہ فرمایا، جب لوگوں نے پوچھا کہ یا علی یہ تو نے کیسے اکھاڑا، تو علی نے فرمایا کہ یہ میں نے اپنی قوت سے نہیں اکھاڑا، بلکہ میں نے قوت ربانی سے اس دروازے کو اکھاڑا ہے۔ جو قوت ربانی کا مالک تھا اس کے خلاف یہ لوگ سازشیں کرتے ہیں، اس کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ یہ باغ فدا اس کا حق نہیں تھا۔ ہاں، یہ وہ چھوٹی موٹی روایتیں غلط بن گھڑت، جس کی خدا تائید کرے، خدا جس کی صداقت کی گواہی دے، ہاں اس کے مقابلے میں تو کیا مقابلہ کرے گا؟ وہ علی جو دروازہ اکھیڑ دے اور تیری آنکھیں کھلی رہ جائیں، ہاں جس کی وجہ سے تیری آنکھیں کھلی رہ جائیں، اس ہستی کو علی کہتے ہیں۔ اور جو محمد مصطفیٰ کی امیدوں کا سہارا ہو اس کو علی کہتے ہیں۔ 40 دن تک جو جنگ لڑی گئی اور جنگ فتح نہ ہو، اور جس کے ہاتھوں سے فتح اور محمد مصطفیٰ خوش ہوں، اس جواں مرد کو علی کہتے ہیں۔ والسلام۔